اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد نبیہ وآلہ وسلم تسلیما والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد. ناظرین محترم، آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے 40 سے ظہور تک، اور میں قابل حمد اور لائق ستائش اور قابل مبارکباد اور داد و تحسین سے نوازتا ہوں قناة امام حسین اردو کو کہ جن کے توسط سے اس مختصر سی نشست میں انہوں نے اس حقیر کو اس لائق سمجھا کہ کربلا معلیٰ کے حسین اور دلکش منظر کے ساتھ مجھے موقع دیا کہ میں عالم اسلام سے خطاب کر سکوں اور دنیا تک یہ پیغام پہنچا سکوں کہ امام حسین کی اہمیت اور عظمت کیا ہے. اگر عنوان کا تجزیہ کیا جائے اور اس کی تحلیل کی جائے اور باریکی اور دقت کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا جائے اور اس پر بحث کی جائے تو 40 سے ظہور تک 2 عنوان اس میں ہے. پہلا عنوان ہے 40، دوسرا عنوان ظہور ہے. 40 کا تعلق امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی سے ہے اور ظہور کا تعلق سرکار امام زمانہ حضرت ولی عصر سے ہے، اور دونوں میں ظہور سے اور 40 سے اور امام زمانہ اور امام حسین میں گہرا تعلق ہے. اور جب بھی ہم لفظ 40 سنتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا ذہن یا تبادر ذہنی کہہ لیجئے کہ ہمارا سب سے پہلا ذہن 40 امام حسین علیہ السلام کی طرف جاتا ہے. جیسے ہی 40 کا نام آتا ہے ذہن انسانی پر بے پناہ نقوش ابھر کر سامنے آتے ہیں، اور یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ 40 کا لفظ نہ صرف عالم اسلام کے لیے، نہ خاص طور سے عالم تشیع کے لیے بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے لفظ 40 ایک ایسا عقیدت و محبت و احترام و اکرام و اجلال کا مرکز بن چکا ہے. اگر دنیا 40 کے لفظ کو یا ذکر امام حسین علیہ السلام کو مٹانا چاہے تو مٹا نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ لفظ 40 یا سرکار شہادت نے اپنی قربانی کے ذریعے سے انسانیت کے دلوں پر وہ نقوش چھوڑے ہیں جسے نہ حوادث مٹا سکتے ہیں، نہ بنی امیہ کی طاقتیں آئیں اور مٹانے کی کوشش کی، مگر وہ نہ نام حسین کو مٹا سکے نہ قربانی سرکار شہادت کو مٹا سکے. اور ایسا نہیں ہے کہ مٹائے جانے کی کوشش نہیں کی، نہیں عزیزان گرامی، مٹانے کی کوشش کی گئی. بنی امیہ کا زمانہ آیا، انہوں نے خزانے کے دہانے کھول دیے. بنی عباس کا زمانہ آیا، انہوں نے شیعوں اور حسین کے چاہنے والوں اور امام حسین کے زائرینوں کے ساتھ قتل و خون کا بازار گرم کیا. مگر آج بھی امام حسین نے اپنی شہادت کے ذریعے سے رگ انسانیت میں وہ خون دوڑا دیا ہے کہ قیامت تک کے لیے اگر ذکر حسین اور قربانی امام حسین کو سرد کرنا چاہے تو انسانیت اس ہمیشہ بیدار رہے گی اور جاگتی رہے گی. حسین ابن علی نے اپنے خون سے اسلام کو ایسا سرخرو کر دیا ہے کہ قیامت تک کے لیے اس کی سرخی ختم ہونے والی نہیں ہے. عزیزان گرامی، 40 وہ دن ہے جس دن بروایت 1 سال کے بعد یا بروایت اسی سال سن 61 ہجری میں شہادت فرزند زہرا کے بعد لٹا ہوا اسیروں کا یہ قافلہ پھر دوبارہ جب کربلا آیا ہے تو وہی اجڑی ہوئی قبریں ہیں جسے تاریخ میں دوبارہ 40 کے نام سے یاد کیا گیا یا مرد الراس کے نام سے یاد کیا گیا، یعنی شہداء کے سر بعد میں لا کے ان کے جسموں کے ساتھ دفن کیے گئے ہیں، مگر شہداء پہلے دفن کیے گئے ہیں. تو مرد الراس اس لیے کہا جاتا ہے کہ شہداء کے پاک جسموں کے ساتھ ان کے سروں کو ملایا گیا ہے. اور عزیزان گرامی، 40 کی عقیدت و محبت و احترام میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور آپ اس کی بلندی اور بلند پائیگی کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج عالم اسلام حیران ہے، دنیا ششدر ہے، اور دنیا کی بڑی بڑی طاغوتی طاقتیں پریشان اور حیران ہے. یہ کیسا عقیدت و احترام کا مجمع ہے جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. دنیا میں نہ جانے کتنے غم ہیں جن پر حوادثات کے پردے پڑ گئے ہیں. دنیا میں نہ جانے کتنے ایسے غم ہیں، کتنی ایسی قربانی
قربانیاں ہیں جن پر آج زمانے کی گرد بیٹھ چکی ہے اور ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ حوادث کے نظر ہو گئے، حالات نے انہیں بگاڑ دیا ہے، مگر یہ غم سرکار شہادت ہے، فرزند زہرا کا ایک ایسا آفاقی اور عالمی اور ہماگیر قربانی ہے، اور ایسا غم ہے، عالمی غم ہے، جسے دنیا زمانہ بدلتا ہے تو بدلتا رہے، حالات بدلتے ہیں تو بدلتے رہیں، زمانہ کروٹیں لیتا رہے تو لیتا رہے، مگر فرزند زہرا کا وہ آفاقی غم ہے جسے نہ حالات مٹا سکتے ہیں، نہ بنی امیہ کے تھپیڑے اسے مٹا سکتے ہیں، اور یہ ایسا غم ہے جو ہمیشہ تجدید پذیر ہوتا رہے گا، جس میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور مجھے یاد ہے 2015 کا وہ دن جب داعش نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اس سال 40 کو نہیں منانے دیں گے، غم فرزند زہرا کو نہیں منانے دیں گے، دنیا سے لوگوں کو آنے نہیں دیں گے، تو عزیزان گرامی اسی امام حسین کے ایک لال نے بڑھ کے تمام دنیا کے ویزوں کو فری کر کے بتا دیا، اور سب سے اب تک کا تاریخی اجتماع امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے اب تک کا تاریخی اجتماع جسے کہہ لیجئے، سب سے بڑا مجمع تقریباً 7 کروڑ کا مجمع اس وقت جمع ہوا تھا جب داعش نے اعلان کیا تھا کہ ہم زائرین کو نہیں آنے دیں گے، غم حسین نہیں منانا دیا جائے گا، دنیا سے سرکار شہادت کا غم ختم کر دیا جائے گا۔ مگر انہیں کیا پتا ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، وہ حسین جس نے سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا صرف اس لیے کہ اللہ کا نام رہ جائے، اللہ کا بول بالا رہ جائے، تو آپ اندازہ کر سکتے ذمہ داری تھی پروردگار عالم کی کہ وہ بھی حسین کے ذکر کو آفاقی بنا دے اور دنیا کے گوشے گوشے تک پیغام امام حسین پہنچ جائے۔ اور آج اتنا بڑا مجمع اور اتنا بڑا ہجوم دیکھ کے دنیا ششدر ہے اور عالم اسلام حیران ہے اور نگاہ عالم پریشان ہے کہ یہ مجمع آتا کہاں سے ہے، یہ اتنے چاہنے والے، یہ اتنے حسین کا غم منانے والے آتے کہاں ہیں۔ ہم نے بھی مشاہدہ کیا ہے، اور جو بھی 40 پر آئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ فرزند زہرا کا وہ آفاقی غم جسے آج ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین کا غم، جب دنیا میں غموں پہ پردے پڑتے ہیں تو ان کے غموں میں کمی آنے لگتی ہے، ان کے غم بجھنے لگتے ہیں، ان کے غموں کے چراغ کی لو مدھم پڑنے لگتی ہے، مگر یہ ایسا غم ہے آفاقی اور عالمی فرزند زہرا کا، نہ جانے کتنی تاثیر تھی سرکار شہادت کی قربانی میں کہ آج مجمع بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور یہ امڑتا ہوا سیلاب دیکھ کے دنیا آج بھی ششدر اور حیران ہے کہ یہ مجمع کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ آنے والے زائرین کا امڑتا ہوا سیلاب، یہ لوگوں کا مجمع اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی مگر حسین سے عقیدت ختم نہیں ہوگی۔ 40 ایک پیغام دے رہا ہے، دنیا کو بتا رہا ہے کہ 40 ایک تحریک ہے، 40 ایک انقلاب ہے، 40 ایک آفاقی غم ہے جسے منانے کے لیے دنیا کے گوشے سے لوگ آتے رہیں گے اور امام حسین علیہ السلام کا غم منایا جاتا رہے گا۔ اور اس کی عقیدت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نجف سے لے کے کربلا 80 کلومیٹر تک پیدل آنے والے نہ اپنے ساتھ کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، نہ دوسرے چیزوں کا انتظام ہوتا ہے، مگر اللہ رے نہ جانے غم امام حسین علیہ السلام میں کیا تاثیر ہے کہ مجمع کھچا ہوا چلا آتا ہے، نہ کھانے کی فکر ہے، نہ بھوک کی فکر ہے، نہ پیاس کی شدت کا اثر ہے۔ جانتے ایک بھوکے کی تاثیر کا اثر ہے کہ دنیا پانی مانگے بغیر دے رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ حسین کی پیاس کا صدقہ ہے کہ دنیا نے جسے قتل کیا تھا پیاسا یزیدیوں نے، آج اس کی پیاس کا یہ عالم ہے کہ 80 کلومیٹر سب سے بڑی جماعت 40 کی خصوصیت ہے، سب سے بڑا دسترخوان 40 کی خصوصیت ہے، سب سے عالم اسلام اور تاریخ عالم و آدم کا سب سے طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ مجمع یہ 40 کی خصوصیت ہے، جہاں چھوٹے ہیں بڑے ہیں، ہر رنگ و نسل کے انسان پائے جاتے ہیں۔ جیسے کربلا کے میدان میں حسین نے سب کو سمیٹ کے جہاں رنگ و نسل کے جون جیسا غلام بھی ہے، جون جیسا کالا بھی ہے، حبیب جیسا بوڑھا ہے، مسلم ابن اوسجہ جیسا ضعیف ہے، چاہنے والے بھی ہیں، عزیز و رشتہ دار ہیں، مگر سب کو حسین ابن علی نے اپنے ایمان اور عقیدے میں اس طرح ڈھال دیا تھا کہ چاہے جیسا ہو، گورا ہو، کالا ہو،
اپنا ہو پرایا ہو سب کو حسین نے اس طرح اپنے مشن میں ڈھال دیا تھا کہ اقدام تو سب کے، قدم تو بہت تھے مگر سب کا اقدام ایک تھا، سب کی نگاہیں بہت سی تھی مگر منزل ایک تھی، پیر بہت سے تھے مگر راستہ ایک تھا، عزیزان گرامی دل تو بہت تھے مگر دھڑکن ایک تھی، دل ایک تھا مگر دھڑکن ایک تھی، دل بہت سے تھے عزیزان گرامی، دماغ ایک تھے مگر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ایک تھی، اور سب کو حسین نے اپنے مقصد میں اس طرح ڈھالا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک حسین تھے یا 72 حسین تھے، سب حسین کا مقصد لے کے آئے تھے، سب حسین کا پیغام لے کے آئے تھے۔ اسی لیے مشی کا وہ اختیار ہے عزیزان گرامی، آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے ایک شخص خراسان سے چل کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں آ کے کہتا ہے کہ مولا میں آیا ہوں، پیدل چل کے آیا ہوں۔ مولا نے دیکھا اس کے قدم کی ایڑیاں پھٹ چکی ہیں، قدم سے خون بہ رہا ہے، آبلے پڑ چکے ہیں، پیر زخمی ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ مولا کہتا ہے مولا میں صرف اور صرف آپ کی محبت میں یہاں تک آیا ہوں۔ عزیزان گرامی کیا اجر ہے، کیا جزا ہے، کیا ثواب ہے غم امام حسین، خصوصاً غم اہل بیت میں شریک ہونے کی کہ عزیزان گرامی کیا۔ ایک مرتبہ امام نے دیکھا، اس نے کہا مولا میں کسی لالچ کے لیے لینے نہیں آیا ہوں، میں صرف اور صرف خالصتاً آپ کی محبت میں خراسان سے پیدل آیا ہوں، میرے پیر زخمی ہو چکے ہیں، خون بہ رہا ہے، آبلے پڑے ہوئے ہیں۔ تو ایک مرتبہ امام نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ دیکھو جو بھی ہماری محبت میں، امام فرماتے ہیں یہاں تک کہ اگر پتھر لو احبنا حجر حشرنا معنا، اگر پتھر بھی ہم سے محبت کرے گا تو ہمارے ساتھ محشور ہوگا۔ عزیزان گرامی پھر امام نے فرمایا حل الدین الا الحب، کیا محبت کے علاوہ کوئی دین ہے؟ اب آئیے ظہور تک چلتے ہیں۔ یہ عربین، یہ مشی پر ایک حدیث سنا کر اس کے بعد انشاءاللہ میں ادھر آتا ہوں۔ مشی کا سلسلہ کیا ہے آواز دیتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث کے لیے من اتا قبر الحسین ماشین، جو بھی قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتا ہے، اب اس میں کوئی قید نہیں ہے، 40 کے دن آئے، شعبانیہ کے دن آئے، عرفے کے دن آئے، محرم میں آئے، رجب میں آئے، یعنی جتنی مستحب زیارتیں ہیں، یا شب جمعہ آئے یا دن کے کسی حصے میں، رات کے کسی وقت میں، حالات چاہے جیسے ہو، من اتا قبر الحسین ماشین، جو بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتا ہے، کیسے آتا ہے؟ سواری سے نہیں، پیدل آتا ہے، کتب اللہ لہو بکل خطوۃ، تو اللہ اس کے ہر قدم کے لیے، پوری مشی کا ثواب نہیں، ہر قدم کے لیے کیا لکھتا ہے؟ ایک نیکی نہیں، 1000 حسنۃ، تو اللہ اس کے ایک قدم کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے۔ اب یہی ثواب نہیں رکھو، وَمَحَا عَنْهُ 1000 سیئۃ، اور اس ایک قدم کے بدلے میں اللہ اس کی 1000 برائیوں کو محو اور ختم کر دیتا ہے، اس کے نام اعمال سے مٹا دیتا ہے۔ اور تیسرا وَرَفَعَ اللَّهُ لَهُ 1000 درجۃ، اور مشی کے ایک قدم کا ثواب یہ ہے کہ اللہ اس کے 1000 درجات کو بلند کرتا ہے۔ کہاں تک ثواب زیارت امام حسین کو گنایا جائے، دنیا کم ہو جائے گی، زبانیں گنگ ہو جائیں گی، مگر نہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب کم ہوا ہے نہ کم ہوگا۔ مگر جو منزل جہاں تک مجھے لانا ہے، یہ تو امام حسین علیہ السلام 40 کے لیے 11ویں امام نے بھی ارشاد فرمایا ہے علامات المومن خمس، جن میں ایک کہا منہا زیارت ال40، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے 40 کے دن جانا ہے۔ کسی نے زیارت امام حسین علیہ السلام کا اتنا ثواب ہے کہ کسی نے کہا مولا اگر ہم زیارت کو جائیں 40 کے دن تو کیا زیارت پڑھے؟ تو چھٹے امام نے فوراً اس سے کہا کہ اگر کربلا جاؤ اور نہ بھی جاؤ تو اپنے گھر کی چھت پر جا کے اس طرح خطاب کر کے میرے جد کو سلام کرو، اور پوری زیارت 40 چھٹے امام نے اس سے ارشاد فرمائی ہے۔ عزیزان گرامی کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے فرزند زہرا کا، اور 40 کی کیا اہمیت ہے۔ 40 سے ظہور تک عزیزان گرامی اگر دیکھا جائے تو دونوں میں بڑا ربط ہے۔ 40 سے ظہور تک یہ جو آفاقی سلسلہ ہے، 40 سے پیدل چلنے کا، نجف سے کربلا، بصرے سے کربلا، یا کاظمین و خراسان، یا جہاں سے بھی دنیا کے خطے اور گوشے سے عقیدت مندوں کا یہ امٹتا ہوا سیلاب، یہ
جم غفیر اس بات کی دلیل ہے کہ عقیدت و محبت کا طوفان دلوں میں ہمیشہ موجزن رہے گا، اس لیے کہ سرکار رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ حسین کی شہادت مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت ہے جو قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ تو ظہور تک آئیے دیکھتے ہیں عربین اور ظہور کا رابطہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ظہور کا تعلق امام زمانہ سے ہے، اور آپ میں بتا دوں ہمارے دل میں چاہے جتنی عقیدت اور عقیدتوں کا طوفان کیوں نہ ہو، مگر امام زمانہ سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ امام زمانہ کون ہے؟ امام زمانہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے جد محترم، اگر زمانے نے مجھے مؤخر نہ کیا ہوتا اور آپ کی نصرت سے مجھے مؤخر نہ کیا ہوتا، مجھے مؤخر کر دیا ہے زمانے نے، میں آپ کے بعد آیا ہوں، اگر آپ کے بعد آیا ہوں تو کیا ہوا؟ میں سب سے بڑا آپ کا ظاہر ہوں۔ ہم روتے ہیں، ہم عقیدت سے حسین کا غم مناتے ہیں، پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں، تن دھن من سے سارے جیسے بھی ہو زہرا کے لال کا غم مناتے ہیں، مگر عزیزان گرامی کیا کوئی خون کے آنسو رو سکتا ہے؟ ذرا اربعین اور ظہور کے امام حسین اور امام زمانہ کا ربط پہچانی عزیزان گرامی۔ امام زمانہ ارشاد فرماتے ہیں اے فرزند زہرا، اے میرے جد نامدار، اگر زمانے نے مجھے مؤخر کر دیا ہے تو کیا ہوا؟ لَأَنْدُبَنَّ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، مگر میں دور ہوں، میں بعد میں آیا ہوں، زمانے نے مجھے مؤخر کر دیا ہے، مگر اے فرزند زہرا میں آپ پر صبح و مساء گریہ کرتا رہوں گا۔ امام زمانہ تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں، دو تاکیدیں لگا کے کہہ رہے ہیں اے میرے جد نامدار، میں صبح قیامت یعنی ظہور کی گھڑی تک میں آپ پر صبح و مساء آنسو بہاتا رہوں گا۔ دوسری جگہ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوِّ دَمًا، مولا میں آپ کے غم میں، آپ کی محبت میں، آپ کی قربانی پر اگر آنسو خشک ہو جائیں گے تو ان آنکھوں سے خون کے آنسو بہاؤں گا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا ظہور سے اور امام زمانہ سے کتنا گہرا لگاؤ ہے اور کتنا قریبی رشتہ ہے۔ امام فرماتے ہیں میں خون کے آنسو روں گا، اور کیوں نہ امام زمانہ خون کے آنسو روئیں۔ کسی ذاکر نے خواب میں دیکھا اور پوچھا مولا آپ نے یہ صحیح فرمایا ہے کہ اگر زمانے نے مجھے مؤخر کر دیا اور میں آپ پر خون کے آنسو بہاؤں گا، بہاتا رہوں گا قیامت تک، ظہور تک، جب تک میرا ظہور نہ ہو جائے، کیا مولا یہ صحیح ہے؟ کیا خون کے آنسو نکل سکتے ہیں؟ کیا آنکھوں سے خون نکلے گا؟ آواز دی ہاں، کیوں نہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ نے کیوں مولا کیوں خون کے روتے ہیں؟ ایسی کون سی مصیبت کربلا کے میدان میں آپ کے جد نامدار پر پڑی ہے کہ آپ کو خون کے آنسو رونے پر مجبور کر رہی ہے؟ تو امام زمانہ ارشاد فرماتے ہیں، ذاکر نے پوچھا مولا کیا اکبر کے نیزے میں جو برچی کی یعنی ٹوٹ گئی تھی اس سے آپ کا دل کباب ہو رہا ہے، آپ خون کے آنسو رو رہے ہیں؟ کیا قاسم کی پامال میت کی وجہ سے خون کے آنسو روئیں گے؟ کیا ان محمد کے جنازے کی وجہ سے؟ کیا یہ خیموں میں آگ لگنے کی وجہ سے؟ کیا آپ کے جد نامدار کا سر کاٹا گیا ہے اور انہیں پسے پشت ذبح کیا گیا ہے؟ یہ سارے مصائب و آلام ایسے ہیں جو آپ کو خون کے آنسو رونے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ امام زمانہ نے ارشاد فرمایا نہیں میرے چاہنے والے، یہ سارے غم و اندو اس بات پر ہے کہ جتنا آنسو بہایا جائے کم ہے، مگر جو مجھے خون کے آنسو رونے پر مجبور کرتے ہیں وہ کوئی اور غم نہیں ہے، نہ اکبر کی جوانی کا غم ہے، نہ چچا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا غم ہے، نہ بابا کے ذبح ہونے کا غم ہے، نہ اہل بیت کی پیاس ہے جو مجھے خون کے آنسو رلا رہی ہے۔ پھر مولا وہ کون سا غم ہے؟ تو ایک مرتبہ امام زمانہ خون کے آنسو رو کے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے چاہنے والے، وہ کوئی اور غم نہیں ہے، میری پھپھیوں کی بے پردگی اور بلوے عام میں بے مقنع چادر پھرایا جانا۔ عزیزان گرامی کتنا بڑا قلق اور درد ہے کہ اہل بیت و عصمت و طہارت کی خواتین بے مقنع چادر شرابیوں اور جواریوں اور یزیدیوں کے دربار اور کوفہ و شام کے دربار میں نبی زادیاں بے مقنع چادر پھرائی جائیں۔ یہ کتنے عزیزان گرامی یہ کیسا موقع تھا جو اہل بیت نے، جنہیں سورج، جن کے سائے کو سورج نے بھی نہیں دیکھا تھا، وہ نبی زادیاں آج بے مقنع چادر دربار یزید اور دربار شام اور دربار ابن زیاد میں لے جائی جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی کیا مرتبہ ہے اربعین کا، لاکھوں کا مجمع، اور چاہنے والے ایسے ہیں اور خدمت کرنے والے ایسے ہیں۔ آپ دنیا میں دیکھیے خدمت کرنا، غلامی کرنا یہ ایک غیرت کے منافی ہے۔ آدمی کسی کی خدمت کرتا ہے تو سینہ ٹھوک کے نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں کا خادم ہوں۔ کسی کے ہاں نوکری کرتا ہے تو
سینہ چوڑا کر کے نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں کا غلام ہوں، مگر یہ 40 وہ ایسا موقع ہے جہاں تاریخ عالم کی نگاہیں نے دیکھا اور محو حیرت ہے، اور دریائے حیرت کے سمندر میں غرق ہے کہ یہ کیسا موقع ہے جہاں ہر خدمت کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ خدمت الحسین شرف لنا، حسین کی خدمت کرنا ہمارے لیے شرف کا باعث ہے، حب الحسین حویتنا، حسین کی محبت ہمارے لیے حویہ ہے، حب الحسین یجمعنا، حسین کی محبت ہمیں جمع کرتی۔ یہ 40 کیسا موقع ہے، آج ہم ہی 40 نہیں کر رہے ہیں، ہم ہی پیدل نہیں چل رہے ہیں، بلکہ میرا دل تو یہ کہتا ہے، بلکہ روایتیں اگر مانی جائے، جب ہم اتنی عقیدت و محبت کے ساتھ 40 پر امام حسین کا غم منانے آ رہے ہیں، تو امام زمانہ کیا مشی نہیں کرتے ہوں گے؟ کیا امام زمانہ پیدل نہیں آتے ہوں گے؟ آتے ہوں گے، ضرور آتے ہوں گے، انہی کہیں امام زمانہ بھی پیدل کرتے ہوتے اور ایسے ہی ماتم کرتے ہوں گے، واہ جداہ کہہ کے میرا امام، واہ حسینہ کہہ کے میرا امام ماتم کرتا ہوگا۔ کیسی کیسی خدمت 40 پر لوگ کرتے ہیں، اور فرزند زہرا حضرت امام عصر کو ان کے جد نامدار کا اس انداز سے پرسا دیتے ہیں کہ چاہنے والا نہ چھوٹا نہ بزرگ کا فرق ہے، پیر دبا دیے جاتے ہیں، پانی پیش کیا جاتا ہے، کھانا پیش کیا جاتا ہے، جوتے پالش کیے جاتے ہیں، سر کے بال کاٹے جاتے ہیں۔ یہ غلامی امام حسین اور عقیدت امام حسین سے اتنی لو اور عقیدت کا یہ ایک انتہائی درجے اور کمال اور اجلال امام حسین کا یہ احترام امام حسین ہے کہ ہر خدمت کرنے والا یہی کہتا ہے کہ ہم حسین کے غلام ہیں، اور یہ غلامی ہمارے لیے باعث شرف اور باعث عزت ہے۔ عزیزان گرامی، امام زمانہ بھی خون کے آنسو روتے ہیں، اور امام زمانہ برابر کے شریک ہیں، اسی لیے تو امام زمانہ کتنا گہرا ربط ہے 40 کا ظہور امام زمانہ سے۔ جب امام ظہور کریں گے تو سب سے پہلے ندا یہی آئے گی، یا اہل العالم، اے اہل عالم خبردار ہو جاؤ، انا الامام القائم، میں ہی امام قائم ہوں، انا السمسام المنتقم، میں ہی وہ تلوار ہوں جس کے ذریعے سے میرے جد نامدار کا بدلہ لیا جائے گا، میں ہی وہ امام زمانہ ہوں، سار اللہ ہوں، جو اپنے جد کا بدلہ لوں گا، جسے غریب مارا گیا، جسے پیاسا مارا گیا، جسے کربلا کے میدان میں اریاں چھوڑ دیا گیا، جسے کھینچا گیا، ذلیل و رسوا کیا گیا ہے، میں اس کا بدلہ لینے والا ہوں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ایسی کائنات کی عظیم ہستی سرزمین کربلا پر ہو اور ملائکہ میں کوہرام برپا ہو جائے۔ ملائکہ امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں ملائکہ میں کوہرام برپا ہو گیا، آہو بکا کی صدائیں ہیں۔ ملائکہ نے کہا پروردگار تیرے نبی کی اطرت اس طریقے سے ذلیل و رسوا کی جا رہی ہے، انہیں قتل کیا جا رہا ہے، انہیں ستایا جا رہا ہے اور انہیں قتل کر دیا جا رہا ہے، تیرے نبی کے خاندان کی اطرت ہے، نبی کے اہل بیت ہیں، امام حسین ہیں، پنجتن کی نشانی ہے، انہیں اس طریقے سے قتل کیا جا رہا ہے۔ پروردگار کیا تو دیکھ رہا ہے؟ تیرے جوش غضب کو جوش نہیں آ رہا ہے، تیرے غضب کو جوش نہیں آ رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ ملائکہ کی آنکھوں سے اللہ نے پردے ہٹائے تو ملائکہ نے کیا دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں آنے والے وہ ائمہ جو کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، محو عبادت پروردگار ہے۔ ایک مرتبہ اللہ نے ملائکہ کی طرف رخ کر کے کہا، یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ دیکھو گھبراؤ نہیں، ایک وقت آئے گا، ظہور اور 40 کا تعلق پہچانیے، میرا امام خون کے آنسو روتا ہے، جسے سارا اختیار دے دیا گیا ہو مگر وہ پردے غیب میں خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ نے کہا میرے ملائکہ گھبراؤ نہیں، دیکھو بہاذ القائم انتقم، امام زمانہ قیام کی حالت میں تھے، اللہ نے اشارہ کر کے کہا میں اپنے اسی قائم کے ذریعے سے جسے تم دیکھ رہے ہو، میں اپنے نبی کی آخری اطرت امام حسین علیہ السلام کا اسی کے ذریعے سے بدلہ لوں گا۔ یہ 40 یہ عقیدت اور احترام۔ عزیزان گرامی، ایک لفظ اس کے بعد ختم کر دیتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جو زیارت کے لیے آتا ہے جس کی حیثیت کیا رہتی ہے، امام فرماتے ہیں پروردگار ان چہروں پر رحمت نازل فرما جو امام حسین علیہ السلام کے غم میں آتے ہیں، غم مناتے ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہماری اس مشی کو، ہمارے اس اعمال کو قبول فرما اور ہمیں امام حسین علیہ السلام کے زائرین اور سچے عقیدت مندوں میں ہمارا شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم ولن اعداءہم وزدنا محبتہم وجعلنا شیعتہم واعوانہم وانصارہم۔